سبحان اللہ پیارے بھائیوں، اللہ اگر کسی کو قوت دے دے وہ کسی جانور کی مدد کر دے، خدا کی قسم اس میں کوئی شرک کی بات نہیں ہے، کوئی بدعت نہیں ہے. کسی کے لیے بندوں کی مدد کر دے، شرک کی کیا بات ہے بھائی؟ اللہ میرے کو 2 لاکھ روپے دیا، مثال دے رہا ہوں، کہیں ہے پوچھیں گے. میرے کو 2 لاکھ دیا، ایک صاحب ہے بولے مولانا پیسے دو، مولانا پیسے دو، میں بھی نکال کے 200 روپے دے دیا. 2 لاکھ نظر میں تو بولے 2 لاکھ ہے، 200 ہے تو کیا ہوتا، دے دے رہے بھائی، غریب کو دے دیا. شرک 200 روپے لے گا شرک. بولے اللہ سے مدد مانگنا ہے، بندوں سے مدد مانگنا نہیں. بیچارہ فقیر مانگنے والا مانگا، انہیں بازو سے نعرہ لگا دیا، شرک ہو گیا، شرک ہو گیا. کسی سے مدد کرنے سے، مدد لینے سے شرک کیسے ہوتا میرے بھائی؟ سنو شرک کب ہوتا ہے، کان کھول کے سنو مسلمان. اگر کوئی تاج الاولیاء کو خدا سمجھ کر مانگے تو شرک ہوتا ہے. کیا سمجھ کے؟ ذرا زور سے بولو. یا تو 25,000 مسلمان کا مجموعہ ہے، ابھی پیچھے کتنے نہیں معلوم، لیڈیز کتنے وہ بھی چھوڑ کے بول رہا ہوں، جو دکھ رہے وہ بول رہا ہوں. ایمانداری سے بولو، اے 25,000 مسلمانوں، تم آج اللہ کے پاس آئے ہو یا ولی اللہ کے پاس آئے ہو؟ ولی اللہ. کون اللہ بولا بھائی تاج الاولیاء کو؟ ان کو اللہ کون بولتا ہے؟ ان کو اللہ کے برابر کون بولتا ہے؟ ان کو اللہ کے جیسا کون بتا رہے؟ ہم لوگ آئے تو ہم لوگ آئے رہے بھائی کلمہ پڑھنے والے. رام بابو بھی آ کے ان کو اللہ نہیں بولتا. ہم لوگ اتنی وحدانیت دے دی ہے دنیا کو، رام بابو کو بھی معلوم ہے انہوں اللہ نہیں ہوتے، مسلمانوں کا اللہ وہاں ہے بولتا ہوں. یہی بات سمجھ میں. غیروں کی نظر میں بھی تاج الاولیاء ولی اللہ ہی ہے، اللہ نہیں ہے. ولی اللہ کو ولی اللہ سمجھ کے مدد مانگنا شرک نہیں ہے، جائز ہے. بے شک سبحان اللہ. اللہ سمجھ کے مدد مانگنا شرک ہے. اور اللہ 1400 سال سے اللہ کے علاوہ کسی اور کو کوئی سمجھا ہی نہیں. سمجھے؟ اجی ہم لوگ تو بہت اچھے لوگ آئے، نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، طہارت والے، کلمے والے، دین والے، علماء کی صحبت، مفتیوں کی صحبت میں بیٹھنے والے. اپنا تو چھوڑ دو، ناگپور کا جو سب سے بہترین ڈرنکر، جو پٹھا کبھی ہوش میں رہتا ہی نہیں، اس کو ایکسٹرا 3 بوتل پلاؤ، 3 پلا کے لا کے یہاں ٹھہرا کرو سرکار تاج الاولیاء کے قدموں میں. اور جب وہ گرنے کو آئے تب پوچھو کون ہے میاں انہوں، انہیں تب بھی اللہ ہے نہیں بولتا، انہیں تب بھی یہی بولتا ولی اللہ. خلاص ولی اللہ بولا کہ شرک ختم، نبی اللہ بولا شرک ختم، خلیل اللہ بولا شرک ختم. بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ بولا تو شرک ہوتا، اور اللہ کوئی بولتا ہی نہیں. عجیب و غریب فارمولے لائے میرے بھائی، مدد نہیں مانگنا. خدا کی قسم براہ راست تاج الدین اولیاء سے مدد مانگنا. بے شک سبحان اللہ. سرکار آپ کے رب نے آپ کو یہ مقام عطا کیا کہ آپ قرب کی منزل میں ہیں، آپ ولایت سے سرفراز ہیں، آپ اللہ کے محبوب ہیں. آپ زبان ہلا دے تو مسئلہ رد نہیں ہوتا بلکہ حل ہو جاتا ہے. اس لیے آپ کا غلام آپ کے دربار میں آیا، سرکار نظر کرم کر دو، مسئلہ حل ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسا بولنے سے خدا کی قسم شرک ہوتا ہی نہیں. بے شک خدا کی قسم نہیں ہوتا میرے بھائی. آپ ڈروں کو ہیبت مت کھاؤ، خدا کی قسم شرک نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب کو جا کے بولے ڈاکٹر صاحب دل میں درد ہو رہا ہے، بہترین گولی دو تاکہ سرجری کی ضرورت نہ پڑے. کس کو بول رہے آپ یہ بات؟ کس کو؟ اور ڈاکٹر کا نام کیا ہے؟ رمیش. رمیش کو جا کے بولے تو شرک. تاج الاولیاء کو بولتے شرک ہو جاتا. واہ 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 واہ.
کیا فارمولا بنایا پٹھے؟ اولا بنانے کی مشین فٹ کرے میرے بھائی کو۔ اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ مسلمانوں، اولیاء سے دور مت جاؤ۔ اولیاء اللہ کے ساتھ بغاوت نہیں، اولیاء اللہ کے ساتھ غداری نہیں، اولیاء اللہ کے ساتھ دشمنی نہیں، کیونکہ میرے بھائیوں سنو، دنیا کے کسی بھی انسان کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے، وقت کے وزیر اعظم سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، وقت کی حکومت کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ جب ووٹ دینے کا حق ہے تو اختلاف کرنے کا بھی حق ہے۔ تم نے کرسی پہ بٹھایا ہے تو تم کو اختلاف کا حق ہے، تم نے جب اس کو منتری بنایا تو تم کو احتجاج کا حق ہے، مگر خدا کی قسم جب اولیاء اللہ کے پاس آؤ تو اب اختلاف کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ یہ تمہارا انتخاب نہیں، یہ رب ذوالجلال کا انتخاب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اور اللہ۔ خدا کے انتخاب کے ساتھ اختلاف، ذرا زور سے بولو، خدا کے انتخاب کے ساتھ اختلاف نہیں ہو سکتا۔ اور اب آخری بات سن لو مسلمانوں، یہ جو اولیاء اللہ ہے، یہ جو اولیاء اللہ ہے جن کو اللہ نے یہ شان، یہ عزت، یہ مرتبہ، یہ رتبہ عطا کیا ہے، خدا کی قسم یہ مدینے والے رسول کا صدقہ ہے۔ اور سنو، ہماری تاج الاولیاء سے محبت اس لیے نہیں ہے کہ یہ کسی بادشاہ کے بیٹے ہیں، ہماری تاج الاولیاء سے محبت اس لیے نہیں ہے کہ یہ کسی سلطنت کے حاکم ہے، ہماری تاج الاولیاء سے محبت اس لیے ہے کیونکہ یہ اللہ کے ولی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے، ذرا زور سے بولو، اللہ کے۔ بس اب لاسٹ اور فائنل بات سن لو، آخری بات، ایمانداری سے بتاؤ تاج الاولیاء اب یہاں پر زندہ ہے کہ نہیں؟ بے شک زندہ۔ پکا؟ یہاں جتنے کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے سب کا یہ عقیدہ ہے کہ تاج الاولیاء زندہ ہے؟ بے شک۔ سبحان اللہ۔ مگر بازو والے بول رہے ہیں مردہ ہے، کہہ رہے ہیں کہ مردہ ہے، مردہ ہے۔ حقیقت میں ان لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ سب زندہ ہے، مگر پٹھے کیا کرے، درگاہ سے دور کرنے کے لیے مہم چلائے۔ جتنے چیزیں آپ درگاہ میں کرتے ہیں انہوں کیا کرے، پوروں کو حرام کے درجے میں، شرک اور بدعت کے درجے میں لکھ جا کے کھڑا کر دیا تاکہ آپ درگاہ کو نہیں جانا۔ بولے زندہ ہے تو بولا نہیں مردہ ہے، بولے پھول چڑھانا، بولے ناجائز ہے، درگاہ جانا، بولے نہیں شرک ہے، گنبد بنانا، بولے بدعت ہے، بولے وہاں کھڑے رہنا، بولے حرام ہے، بولے عورتوں کا جانا، بولے سب حرام ہے، بولے ان کا آنا، بولے وہ بھی حرام ہے، بولے یہ آنا، بولے وہ بھی حرام ہے۔ یہ بازو والے اتنی مہم چلائے، اتنی مہم چلائے، اتنی مہم چلائے کہ پیارے بزرگوں اور دوستوں، قسم رب ذوالجلال کی، بھولا بھالا مسلمان پریشان ہو گیا، بولے مردہ ہے، مردہ ہے، مردہ ہے، مردہ ہے۔ ذرا غور کرو اے بھولے بھالے مسلمان، میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دی ہے، کیا تعلیم دی؟ کہ جب تم قبرستان جاؤ تو قبر والوں کو سلام کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ السلام علیکم یا اہل القبور۔ یہ عام میتوں کے پاس جب آپ جائیں گے، عام قبرستان، تو السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو۔ سبحان اللہ۔ پھر اب جب آپ دوسری طرف جائیں گے اللہ کے ولیوں کے پاس، السلام علیکم یا ولی اللہ، سبحان اللہ۔ سلام کریں گے۔ اور یہ ایسا نہیں ہے خالی فاتحہ دینے والے سلام کرتے ہیں، بلکہ یہ سلام تو سب کرتے ہیں۔ بہت عقل مند لوگ آئے بھائی، سبحان اللہ۔ بازو والے بھی سلام کرتے ہیں، کرتے نہیں کرتے؟ کرتے ہیں۔ لوگ پوچھو کیا ہے، ذرا زور سے بولو، السلام علیکم یا اہل القبور۔ ویری گڈ۔
بہت اچھے. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, یہ سلام رسول اللہ کے صدقے جاؤں, کیا قانون بنائے میرے سرکار؟ قبرستان جاؤ تو سلام کرو بولے, کیا حکمت ہے دیکھو آپ اس میں. قبرستان جاؤ تو سلام کرو, جبکہ بولا جا رہا ہے قبرستان میں سب مردہ ہے, مردہ ہے, مردہ ہے, مردہ ہے, مردہ ہے. اتنا بولے مردہ ہے, مردہ ہے, مردہ ہے, اتنا بٹھا دیا ذہنوں میں, زندگی کا تصور ختم ہو گیا. اتنا مردہ بنا دیے, لوگ پورے ٹینشن میں آ گئے, مردہ رہنا ہے, مردہ رہنا ہے, مردہ رہنا ہے. موت بولے تو گھبرا رہے لوگ, مردہ رہنا ہے بھائی, مردہ نہیں. نہیں, وہاں بھی زندگی ہے, ٹینشن مت لو. ذرا غور کرو پیارے دوستو, جب کوئی آدمی اپنے گھر جاتا ہے, اب آپ یہاں سے جلسے سے نکلے, آپ اپنے گھر کو جائیں گے, رات کے 3 بج رہے ہیں, آپ کی والدہ محترمہ سو رہی ہے, آپ سلام کریں گے ہاں سونے والوں کو؟ ویری گڈ, اٹھا کے کریں گے. سونے والوں کو کوئی سلام زور سے بولے نہیں کرتا. آپ کو اطلاع ملی ناگپور کا فلاں بیچارہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, دواخانے میں وینٹیلیٹر پر ہے, کل آپ دوپہر میں اس کی عیادت کرنے ہاسپٹل کو جائیں گے, اور وہ بیچارہ ہاسپٹل میں, ادھر سنو, ہاسپٹل میں وینٹیلیٹر پہ لیٹا ہوا ہے, ہوش میں ہے کہ بے ہوش؟ سلام کریں گے؟ کون کون کریں گے, ہاتھ اٹھاؤ. اب بے ہوش کے مریض کو کوئی سلام, سونے والے کو کوئی سلام نہیں کرتا. مگر رسول اللہ کہہ رہے ہیں قبرستان جاؤ تو سلام. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ارے گھر میں جو سوتا ہے اس کو سلام نہیں کرتے, تو پھر قبرستان والوں کو سلام کیسا؟ دواخانے میں جو بے ہوش ہو اس کو سلام نہیں کرتے, پھر جو قبرستان میں آرام کر رہا اس کو سلام کیسا؟ تو نبی پاک علیہ السلام یہی تو سمجھانا چاہتے تھے کہ لوگوں قبرستان جاؤ تو سلام کرو, کیونکہ تم جیسا تصور کر رہے ہو کہ قبرستان میں مردے رہتے ہیں, یہ تمہارا تصور غلط. کیونکہ قبرستان میں رہنے والا نہ تو سو رہا ہے نہ تو بے ہوش ہے. ارے بلکہ روایات میں یہاں تک آیا, قبرستان میں جب کوئی آرام کر رہا ہو, ولیوں کو چھوڑ دو, کیا بات, اللہ والوں کی بات نہیں, علماء اور مفتیوں کی بات نہیں, عام آدمی کی بات کر رہا ہوں. رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی قبرستان والا اپنی قبر میں آرام کر رہا ہے, اس کی مزار پر, اس کی قبر پر کوئی آ جائے تو آنے والے کو قبر میں لیٹنے والا اپنے رشتے کے ساتھ پہچانتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ذرا زور سے بولو, رشتے کے ساتھ. میرا بیٹا آیا, میرا بھتیجا آیا, میرا بھانجا آیا, میرا پوترا آیا, میرا بھائی آیا, میرا باپ آیا, رشتے کے ساتھ پہچانتا ہے. سبحان اللہ. خبر میں لیٹنے والا اتنا شعور کے ساتھ لیٹا ہوا ہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. ہمارے کو اندازہ ہی نہیں ہے, ہم لوگ آج میرا مردہ ہے. ایک صاحب کو بولے تو ارے مول صاحب عجیب بات نہ کرتے آپ لوگ, زندہ ہے وہ ہے, پھر زندہ رہتا تو چھوڑ کے آئے ایسے میٹھے گولیاں ڈالتا, سنتے فلاٹ پہ جانا. بات سمجھ, آپ سنتے فلیٹ, ارے ارے کیا بات ہے بھائی, صحیح بات ہے, زندہ ہے تو چھوڑ کے کیا, مردہ ہے کیا اندر. اب ایک دوسری بات سنو, خبر میں جانے کے بعد سوال جواب ہوں گے بے شک. بازو والوں کو, ان کو تو ڈبل ہوں گے پٹھوں میں. غور کرنے والی بات ہے میرے بھائی, بازو والوں سے بھی سوال ہوں گا, اپنے سے بھی سوال ہوں گا. فرشتہ پوچھیں گا من ربو کا, اپنے کیا کرنا, اپن تو مردے. پوچھ لو بھائی, پوچھ لو اپنے کیا کرنا. مردے کو سنے آتا کیا, مردہ بول سکتا ہے, اپن تو مردے. پوچھو, 3 سوال پوچھ لیا,
जवाब कुछ भी नहीं मिला, फरिश्ते डिसाइड कर लिए ने जवाब आने जरा इसको पीटो, लाके कोड़े धनाधन मार रहे हैं। मारो, अपन तो मुर्दों को मार लगता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नागपुर के गुर्दे निकाले, मुर्दा उठ के बैठा गया नहीं, पोस्टमार्टम किए, भेजा निकाले, उन्हें उठ के बैठा। अरे निकाले, भेजा निकाल ले, अपना प्रॉपर्टी तेरी है, क्या करता कर ले। खबर में भी वही हाल है, मुर्दे लेटो। बात समझ में? ऐसा अगर बोलेंगे खबर में सब मुर्दा है तो फिर इन्हें शराब पीना छोड़ा ही कहीं को। मुर्दा है रहते को नहीं मारे तो भी क्या होता, मार आने लगते फिर। बात समझ नहीं आ रही आपको? कितना गंदा कॉन्सेप्ट है ये मुर्दा होने का। इतनी थर्ड क्लास दर्जे की बात है, किसी को आप बोलेंगे मुर्दा है, मुर्दा है, मुर्दा है। ये इस्लाम की धज्जियां उड़ रही है। इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है ये खत्म हो रहा है, पूरा मुकम्मल मिसमार किया जा रहा है इस्लाम के कॉन्सेप्ट को। अरे आज और आप और हम सब गुनाहों से बचे हैं, क्योंकि खबर के अजाब से बचना है। हम नमाज पढ़ते, रोजा रखते, इबादत करते सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि खबर और महशर के अजाब से बच जाए। वरना अगर ये अजाब का कॉन्सेप्ट अगर आप खत्म कर देंगे, जिंदगी का कॉन्सेप्ट खत्म कर देंगे, तो फिर मुर्दे को तो अजाब से कोई ताल्लुक ही नहीं है, मारते जाओ। कितना मारना है मारो आप। मुर्दे को क्या होगा भाई, कोड़े लेके मारो, पूरे पत्थरे डाल दो उसके ऊपर, पूरे नागपुर के बुलडोजर चढ़ा दो उसके ऊपर। मुर्दा है, क्या होने का? अजाब होने के लिए जिंदा होना जरा जोर से बोलो जरूरी है। शराबी को सजा के लिए जिंदा होना जरूरी है। जुआड़ी को सजा के लिए जिंदा होना जरूरी है। सिनेमा देखने वालों को सजा के लिए जिंदा होना जरूरी है। हराम का माल खाने वालों को हिसाब देने के लिए, अरे उनको उसके लिए जिंदा होना जरूरी है। और ताजुल औलिया जैसे औलिया को दीदारे इलाही के लिए जिंदा होना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न सरकार ताजुल औलिया, इमामती सुल्तान मदीना, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों, खुदा की कसम खबरों में कोई भी मुर्दा मन रब्बू का ये सवाल सिर्फ मुसलमान से हो रहा है। जरा जोर से बोले, जरा जोर से। सिर्फ मुसलमान से? हिंदू से भी हो रहा है, ये ईसाई से भी होगा, ये ब्राह्मण से भी होगा, ये सिख से भी होगा, ये सवाल मजूसी से भी होगा, ये सवाल मुशरिक से भी होगा कि मन रब्बू का। मुशरिक से भी पूछा जाएगा, ये ईसाइयों से भी पूछा जाएगा, ये सवाल यहूदियों से भी पूछा जाएगा कि मां दीनू का। ये सवाल हर सुन्नी और गैर सुन्नी से भी पूछा जाएगा कि मां कुंता तक़ूलु फी हाज़ा रजूल ली मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो खैर मुस्लिमों से भी पूछा जाएगा। तो सवाल मुर्दों से नहीं पूछा जाता। अब अगर कोई मौलाना तुमसे बोले खबर में सब मुर्दे, दरगाहों को मत जाओ, मुर्दों के पास नहीं जाना, शिर्क है, बिदअत है, हराम है, मौलाना का हाथ पकड़ लो, पकड़ के बोलो मौलाना खबर में सब मुर्दे? बोले जी हाँ सब मुर्दे, दरगाहों को नहीं जाना चाहिए। बोले मौलाना खुदा ना खास्ता कल तुम्हारी चिट्ठी उठ गई, तुम्हारे 3 बच्चे और एक मैं, चारों मिलकर लेके जाके तुम्हारे दफन कर दिए, तो कल खबर में तुमसे सवाल होगा कि नहीं होगा? मौलाना बोलेगा अल्हम्दुलिल्लाह होगा, तभी तो इतनी मेहनत कर रहा हूं कि वहां जवाब देना है। मौलाना अभी आप बोले खबर में सब मुर्दे, फिर आप कह रहे सवाल होगा। अरे मुर्दे तेरे से सवाल होता कैसा, और अरे मुर्दे तू जवाब देता कैसा? तो मौलाना बोले ना 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 सवाल के लिए जिंदा होते। ऐसा सवाल के लिए जिंदा होता, फिर जवाब भी दे। क्या छिनम छानी खेल रहा पट्टे?
اتنے خطرناک فارمولے بنائے ہیں میرے بھائی، پورا دین کا جنازہ نکال دیے، پورا کانسیپٹ ہی ختم کر دیے دین کا۔ دیکھو میرے بھائی، نماز کا مطلب ہے سر پہ ٹوپی بھی ہونا، خالی یوں 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 کرے تو نماز ہے؟ نماز کے کچھ آداب ہے، کانسیپٹ ہے، ٹوپی ہونا، پھر وضو ہونا، پھر طہارت ہونا، پھر مسجد ہونا، پھر امام ہونا، پھر ٹائم ہونا، پھر لباس پورا ہونا۔ ایک نماز نہیں ہے، نماز کے پیچھے اتنا کانسیپٹ ہے یہ۔